تو ہم نے آپ سے نا یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے، آواز کم آ رہی ہے۔ ابھی میں باہر آتا ہوں۔ ہاں یار علی بھائی یہ بتائیں کہ ابن تیمیہ نے کون کون سی مطلب غلطیاں کی ہیں، سمرائز کر کے بتا سکتے ہیں کچھ؟ کیا فائدہ بھائی ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا؟ بتائیں نا۔ وہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ جی جو ہے اللہ تعالیٰ جو تہجد کے ٹائم پر ساتویں آسمان سے پہلے آسمان، وہ ابن بطوطہ نے جو ابن تیمیہ پر باتیں باندھی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں۔ ہاں وہ میں نے مولانا اسحاق سے بھی پوچھا ہے نا، وہ بھی یہی کہ یار اتنی بھی لوٹنے مچی ہوئی جتنی ابن بطوطہ نے مچائی ہے۔ ہاں نہیں، ابن بطوطہ کی باتیں تو غلط ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی جو بات مطلب جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر جو انہوں نے اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں انہوں نے میلاد والے چیپٹر میں لکھا ہے کہ میلاد بنانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے نیت چونکہ اچھی ہے اس لیے ثواب ملے گا۔ ہاں یہ تو مطلب بریلویوں کی بہت بڑی سپورٹ ہے۔ نہیں بریلویوں کو چھوڑے نہیں، بریلویوں کی سپورٹ بھی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، حق بات اگر حق ہونی چاہیے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کل بدعۃ ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ یہ بہت بڑی جرأت ہے اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ بدعت پہ بشارت ہے ثواب کی۔ جی بدعت پہ تو دوزخ کی بشارت ہے، ثواب کی نہیں ہے۔ یا امام نے تیمیہ اس کو بدعت ہی نہ کہیں، ہم تو اس کو بدعت نہیں کہتے، ربیع الاول کا جو کچھ ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو مناتا ہے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے۔ ایک طرف ان کو وہ بدعت بھی کہتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں ثواب بھی ملے گا۔ بدعت پہ ثواب کی بشارت سنانا یہ بہت بڑی دین کے اندر جو ہے وہ غلو ہے۔ جی تو یہ ان کا مسئلہ۔ اسی طریقے سے سماع موتا کے وہ عقیدے کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں، وہ بھی ابتداء صراط مستقیم میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ان روایتوں کو غلط نہیں کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی واقعہ حرا کے دنوں میں، حالانکہ وہ ضعیف روایت ہے سنن دارمی کی، وہ منقطع روایت ہے، وہ منقطع روایت ہے۔ وہ اس کہتے ہیں میں اس روایت کو غلط نہیں کہتا، یا اس طرح کی جتنی باتیں میں ان کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی ان کی باتیں جو ہے نا وہ پھر ان کا جو سب سے خطرناک مسئلہ ہے وہ جو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بدعتی کہا ہے ابن تیمیہ نے۔ ہاں جی، اسی کتاب ابتداء صراط مستقیم میں۔ اچھا انہوں نے میں نے تو ان کا پھر علمی رد کیا نا اپنے لیکچر میں وسیلہ اور توسل والے میں، اور کوئی مطلب اہل حدیث عالم اس بات کو بدعت نہیں سمجھتا جو امام ابن تیمیہ نے کہ بھی ابن عمر جو ہے وہ اپنے سفر حج کے دوران جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی وہاں سواری روک کے نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عبداللہ بن عمر کا عمل ہے یہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین سے ثابت ہے، اور چونکہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور خلفائے راشدین کی میری اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا، تو اس لیے یہ وہ بدعت ہے جو خلفائے راشدین نے نہیں کی، انہوں نے کی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں؟ جی، اقتداء صراط مستقیم کے تقاضے دارالاسلام نے چھاپا ہوا ہے ترجمہ۔ اچھا، اس کا ترجمہ تو عام ملتا ہے، لیکن اس میں واقعی میں یہ لکھا ہوا ہے یہ کہ جی لکھے ہوئے ہیں جناب، باقی میں لکھی ہوئی ہیں باتیں۔ زبیر لجئی صاحب کو بھی یقین نہیں آتا تھا، جب میں نے ان کو باتیں بتائی انہوں نے کہا میں خود دیکھوں گا۔ اچھا، میں نے تو مکتبہ شاملہ میں دیکھی، پھر ساری زبیر لجئی صاحب نے بھی دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ امام ابن تیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے یہ زیادتی کی ہے اور یہ ہم اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اور دوسرا انہوں نے وہ جو بدعت والی بات تھی کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اگر کوئی یہ منائے تو اس پہ ثواب کی بشارت ہے، تو اس پہ زبیر لجئی صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ ابن تیمیہ کی بدعت کی تعریف صحیح مان لی جائے تو پھر ساری بدعتیں ثواب کی نیت سے کی جاتی ہیں۔ ایون شیعوں کا جو ماتم ہے وہ بھی ثواب کی نیت سے ہوتا ہے، گناہ کھٹنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بالکل، تو یہ ان کی چیزیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ان کی مطلب ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوور آج مطلب ان کا منہج جو تھا وہ صحیح تھا، لیکن جہاں ان کو غلطی لگی ہے تو ان کے مطلب ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ امام ابن تیمیہ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یا انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، تو یہ زیادتی ہے، ورنہ امام حنیفہ کی تقلید میں اور امام ابن تیمیہ کی تقلید میں کوئی فرق تو نہ رہ گیا نا۔
ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ ہے ان کا. باقی انہوں نے وہ جو منہاج السنہ میں جو یزید پہ قسطنطنیہ دنیا کی بشارت فٹ کی ہے وہ بھی تو ظلم کیا ہے نا جی انہوں نے. ہاں اور یہ کہا کہ ان کو اتنے بڑے عالم کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ بھئی صحیح بخاری میں وہ جو کتاب التہجد سے جو حدیث لی ہے انہوں نے کہ یزید بن معاویہ نے اس لشکر میں تھا جس میں ابو ایوب انصاری بھی تھے اور اس میں الفاظ واضح موجود ہے کہ ابو ایوب انصاری اس لشکر میں فوت ہوئے. تو امام نے تیمیہ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ ابو ایوب انصاری جو ہے وہ پہلے لشکر میں فوت ہوئے. انہوں نے تو کتنے قسم دنیا کے حملوں میں شرکت کی تھی. تو مطلب امام نے تیمیہ جیسے بندے تھے تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ اس طرح کی علمی خیانت کرتے. ٹھیک ہے اہل تشیعوں سے یا رافضیوں سے اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ انہوں نے جو کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ تو ان کا یہ معاملہ اہل بیت سے دشمنی پر مبنی ہے. اور ایک انہوں نے باقی ٹھیک ہے انہوں نے اس میں وہ اچھی بات بھی لکھ دی ہے کہ بھائی ہم یزید سے محبت نہیں کرتے. تو لیکن دوسری جگہ انہوں نے یہ بھی کام ڈال دیا. یہ بھی تو میرے خیال میں تو مجھے تو ان کا کوئی منہج واضح نہیں نظر آتا کہ بعض اوقات ان سے ناصبیت کی بو آتی ہے اور بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ واقعی سنی ہے اور مطلب ان کے تو معاملات کلیئر نہیں ہیں. یہ بھی لکھ دیا منہاج السنہ میں کہ حضرت علی سے تو جو صحیح فضیلت میں صرف 2 ہی حدیثیں ثابت ہیں, باقی ثابت ہی کوئی نہیں ہے. وہ بھی اس طرح کی بھی اور کافی ساری باتیں انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ بس مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی رہی ہے شیعوں کے ساتھ ٹکل. وہ بس اصل تو بھائی مسئلہ جو ہے نا لعنت جو ہے نا جی وہ فرقہ واریت ہے. فرقہ واریت چاہے امام ابن تیمیہ میں آ جائے, فرقہ واریت چاہے احمد بریلوی میں آ جائے, فرقہ واریت چاہے اشعری تھانوی میں آ جائے, یہ ہے ہی اتنی بڑی لعنت ہے کہ یہ بندے کو ہاتھ بات ماننے نہیں دیتی. تو وہ فرقہ واریت کے شکار ہو گئے تھے. اور وہ علی بھائی جو صحیح ابن حبان میں روایت ہے وہ مولانا اسحاق صاحب بھی کوئی صحیح جواب نہیں دے سکے اس کا کہ ایک شخص وہ ایک شخص ہوگا وہ بہت زیادہ قرآن پاک پڑھے گا, بہت زیادہ پڑھے گا, پھر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا اور پھر تلوار نکال لے گا اور اپنے پڑوسی پر شرک کا فتویٰ لگا کر اس کو قتل کیجیے. وہ روایت صحیح ہے جناب, بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کے بارے میں جو خوارج ہے مثلا یہ جو خوارج جو کہ مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں, جس طرح اس وقت یہ دیوبندی طالبان ہے, جو سارے دیوبندیوں کی میں بات نہیں کرتا نہ تبلیغی جماعت کی, جو یہ دیوبندی طالبان جو دیوبندی ہیں جو پاکستان میں خود کش حملے کروا رہے ہیں اور ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں, یہ وہی خوارج ہیں جو اہل قبلہ کی تکفیر کرتے ہیں. اچھا اس میں نا میں نے آصف اشرف جلالی تھے بریلوی ہے کوئی ہے نا, کیا یہ تو فیٹی محمد بن عبد الوہاب پر ہوتی ہے؟ نہیں استغفر اللہ, محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ امام ابن تیمیہ سے بھی زیادہ محتاط عالم تھے اور مجھے ان کی کتابوں میں ابھی تک کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ جس کو میں سمجھوں کہ اس کو سختی سے رد کرنے کی ضرورت ہے. امام ابن تیمیہ سے وہ بہت بہتر اور سمجھدار عالم تھے محمد بن عبد الوہاب صاحب. باقی محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنے باتیں کوٹ کی ہیں علامہ شامی نے, ابن عابدین شامی نے وہ جو در مختار کا حاشیہ لکھا ہے رد المختار, اس میں یہ ابن عابدین شامی پہلا شخص ہے جس نے وہ نجد والی حدیث محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ لگائی ہے. حالانکہ وہ صدیوں سے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تو واضح صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی طرف ہاتھ کھینچا تھا. خوارج کے بارے میں یہ تھی کہ وہ شیطان کے سینگ ہے, اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں میں تم سے نہ وہ بڑی بات پوچھتا ہوں جو تم نے حضرت حسین کو شہید کر دیا, نہ چھوٹی بات کے بارے میں کہ جو تم مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو. میں نے اپنے باپ سے سنا اور میرے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. اور وہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے وہ بھی عبداللہ بن عمر سے ہی ہے کہ آپ نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی. اور مسند امام احمد میں تو باقاعدہ الفاظ ہے کہ آپ نے عراق کے لیے نہیں, فی عراق ہی نہ کے الفاظ موجود ہیں. تو محمد بن الوہاب صاحب پہ جس بندے نے یہ حدیث لگائی ہے اس نے جھوٹے الزام لگائے کہ وہ مسلمانوں کے قتل کو جائز سمجھتا تھا, اور یہی بات جو بنیوں نے بھی وہ لکھ دیا المحند المفند میں, سب جھوٹ ہے یہ. یہی بات پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی, جن کی خام خواہ مولانا اسحاق صاحب تعریف کرتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جو دین کے اوپر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں وہ مولانا اسحاق صاحب کو نظر نہیں آتے. میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں مولانا اسحاق صاحب کی, لیکن خدا کے لیے ان جیسے محقق عالم کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی بہت بڑے ولی کامل تھے اور ان کی تو ہینڈ ریٹن کتابیں موجود ہیں جو انہوں نے مطلب غیر اللہ کے نام کی قربانیوں کو جائز قرار دیا, میرے پاس موجود ہے. اچھا, تو مطلب یہ لوگ تو جان بوجھ کے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر تومر لگاتے تھے ایک صحیح العقیدہ انسان کے اوپر,
تو محمد عبد الوہاب صاحب نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، یہ بالکل ان کے اوپر جھوٹے الزام ہے. اور ابن عابدین شامی جس نے سب سے پہلے یہ الزام لگایا، اس کا تو اپنا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس نے در مختار کے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیشاب اور اپنے خون کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھ کے تعویذ لکھ سکتے ہیں. جس بندے کی خباثت اور غلاظت کا اپنا حال یہ ہو کہ وہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ لکھنے کا قائل ہو، ایسے پلیز شخص کے کامنٹس محمد عبد الوہاب صاحب کے بارے میں تو ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں، جو خود اتنا پلیز انسان ہو. اور آج تو بریلویوں کے بہت بڑے عالم جو مفتی منیر صاحب کے مدرسے میں ہیں، شیخ الحدیث میرے استاد غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے تو اپنے شرح صحیح مسلم میں لکھ دیا کہ ایک مسلمان بغیرت ہو مر جانا گوارا کرے گا، یہ بات نہیں مانے گا کہ اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھے. تو غلام رسول سعیدی صاحب نے تو لکھ دیا کہ عام مسلمان اتنا بغیرت نہیں ہو سکتا جو یہ بغیرتی اس بندے نے کی ہے، ابن عابدین شامی نے. ٹھیک ہے، تو اس بندے کا تو اپنا علمی لیول تو یہ تھا. اس بندے کا محمد عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنی بڑی زبان درازی کرنا، وہ تو ویسے ہی اتھینٹسٹی نہیں، وہ تو خود مجرور راوی ہے، اور ابن وہاب استاد آدمی ہے وہ تو. اور محمد بن عبد الوہاب اور اسی سے پیر مہلی شاہ صاحب نے بھی نقل کیا ہے، جو ان کو مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں، بہت بڑے عالم ہے، خاک عالم ہے، جس بندے کو یہ تمیز نہیں ہے کہ میں کسی بندے کی بغیر دلیل کے بات نقل کر رہا ہوں اپنی کتاب میں اور پکڑ کے محمد عبد الوہاب صاحب کو خارجی اور نجدی ڈکلیئر کر رہا ہوں، وہ خاک عالم ہے وہ بندہ. صحیح بات ہے، لیکن یہ ظلم ہے. میں انشاءاللہ مولانا اسحاق صاحب کے قدموں میں حاضری دوں گا اور میں ان کی کافی ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، امت کو جوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ جن لوگوں نے حضور کے دین کی دجیاں بکھیڑی ہیں اور جن لوگوں نے مطلب قرآن و سنت کے جنازے نکالے ہیں ان کی آج ہم تعریفیں کرنا شروع کر دیں، یا ایک کرائٹیریا رکھے میرے والا، لیکن میں کسی کی بھی تعریف نہیں کرتا، سب کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ مطلب کسی کی شرکی عقیدے بھی ثابت ہے اور اب آپ اس کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور فلانے کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. یہ 2 نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسحاق صاحب محمد بن عبد الوہاب صاحب کا تو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. نہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر پیر مہلی شاہ صاحب کو کیوں کہتے ہیں ولی کامل؟ یہ بات جو بندہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو کہتا ہے کہ یہ خارجی ہے، اس کو وہ کافر سمجھتا ہے، وہ بندہ خود مسلمان رہ جاتا ہے؟ مجھے بتائیں. جو محمد عبد الوہاب صاحب کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، پیر مہلی شاہ، وہ خود مسلمان رہ جاتا ہے. محمد بن عبد الوہاب صاحب سے بھی محبت رکھنے والے تھے، ان کے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین تھا. نہیں، وہ تو بہت اچھے تھے ماشاءاللہ. یہ آج کے جو اہل حدیث ہیں ان کو تو ہوا ہی نہیں لگی ہوئی ان کے عقیدوں کی. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے مطلب آج کل یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں مطلب ناصبیوں والی. محمد عبد الوہاب صاحب الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنے، ان کو تو چھوڑ دیں آپ. شیخ اسماعیل بریلوی جن کو مطلب دیوبندی اور اہل حدیث دونوں بزرگوں میں شمار کرتے ہیں، انہوں نے جو تقویۃ الایمان میں خود لکھا ہے، یہ حضرت حسین والے چیپٹر میں یزید پلید لفظ لکھا ہے، اور دارالاسلام نے 2 نمبری کی ہے، جب ان کی کتاب چھاپی ہے تو پلید کا لفظ ہٹا دیا ہے. پرانی ان کی کتابیں موجود ہیں، وہ تو لکھتے ہی یزید پلید ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ خون کی شیشی ہے، یہ حدیث لکھ کے اسماعیل بریلوی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہے، لہٰذا ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا. وہ تو بڑے سخت یزید کے خلاف ہے، یہ پکڑ کے سارے یزیدی بنے ہوئے ہیں. بالکل، یہ تو کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں، نہ اسماعیل بریلوی کو. یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے. تو شیخ زبیر علی صاحب جیسے مطلب مجاہد بندے ان میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مطلب باتیں کھول کے سامنے بیان کی ہیں. ادروائز تو یا مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ اہل حدیث میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی آگ بال لوگوں کو بتائی ہے. اور ورنہ تو یہ 30-40 سال سے سعودی عرب کی تنخواہیں کھا کے ان لوگوں نے تو مطلب یزیدیت کی ملوکیت کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. پرانے بزرگ بھی اہل حدیثوں کے ماشاءاللہ حسینی منش پہ تھے. داؤد راہ صاحب ہوں یا علامہ وحید الزمان ہو، نواب صدیق حسن بفالوی ہوں، تو بڑے مطلب صحیح المنج لوگ تھے. یہ پتہ نہیں کہاں سے سعودی عرب کی تنخواہیں کھا کے تو یہ مطلب حضرت حسین کے بارے میں اور سیدنا علی کے بارے میں اپنا بغض کا اظہار کرتے ہیں. یہ تو اہل حدیث نہیں، میں ان کو مانتا. یہ تو مطلب غیر مقلد ہے، اہل حدیث نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح بات. اور علی بھائی بس الحمدللہ اللہ کا. اگر مولانا اسحاق صاحب سے ملاقات ہو تو میرا سلام عرض کیجیے گا ان کو. کاشف بھائی سے ملاقات ہو ان کو بھی کہیے گا. جی علی بھائی سے ایک لاسٹ بات پوچھنی ہے آپ سے، وہ ہے تھوڑی خطرناک. یہ بتائیں کہ حضرت معاویہ کو ہم حضرت یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی کس کو؟ حضرت معاویہ کو حضرت یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرے پاس نہیں، میرا خیال ہے دیکھیں جی، میں اس میں وہی بات کرتا ہوں کہ
ہم نے یہ طے کرنا ہے پہلے کہ ہم سیدنا علی کے ماننے والے ہیں یا سیدنا معاویہ کے ماننے والے ہیں. ہاں اگر ہم علی کے ماننے والے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ اگر قتال کیا ہے، ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سیدنا علی نے اگر جنازے پڑھائے ہیں تو جنازے میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کی ہے خوارج کی. ٹھیک ہے جی. تو جہاں تک معاملہ ہے حضرت معاویہ کا، ان سے جو بھی اجتہادی غلطیاں ہوئیں، بہرحال وہ صحابی تو ہیں. بہرحال ان کے اعمال کی وجہ سے جو امت کو نقصان ہوا ہے وہ تو ہم نے تو اپنی اربعین الثانی میں بھی لکھی ہے، اپنے لیکچر میں بھی کافی حد تک چیزیں ریکارڈ کر دی ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن ہمیں سیدنا علی والی روش پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم سیدنا معاویہ کو اپنی زبان سے برائی کا نشانہ نہ بنائیں، ان کو گالی گلوچ نہ کریں، ان کے بارے میں ان کی غلطیاں ضرور بیان کریں. اگر غلطیاں بیان کرنا گناہ ہوتا تو بخاری مسلم بڑے مجرم ہیں جنہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں ان کے بارے میں، جو میں نے اس میں نقل کی ہیں. غلطی ضرور بیان کریں لیکن ان غلطیوں سے سبق سیکھیں، جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے بتا کے ان سے سبق سکھایا. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا، ان کے لیے دعا کرنا، میں تو دعا کرتا ہوں، مطلب ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے. ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ مطلب نہیں ہوتا. رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کے لیے دعا. یہ کسی مسلمان کے لیے کی جاتی ہے، میں آپ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتا ہوں. تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کر کے ان سے راضی ہو، چاہے سیدنا معاویہ ہو یا مغیرہ بن شعبہ ہو یا عمر بن عاص ہو، جن لوگوں نے بھی مطلب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ پہنچائے ہیں اور دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی ہے اس کے ذریعے، اور امت کو جو آج تک نقصان پہنچ رہا ہے ملوکیت کی شکل میں، اور ہم پر یہ بدماش حکمران جو مسلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے. ہم کے بارے میں مطلب برے الفاظ نہیں کہتے کیونکہ حضور نے ہمیں منع کیا نا. اور ویسے بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اپنے انجام کو پہنچ گیا تم اس کو برا مت کہو. تو اب سیدنا معاویہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے. بھائی میں نے نا قرآن پاک میں جو یہ رضی اللہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کے بارے میں ذکر کیا ہے خاص طور پہ ظاہر صحابہ، جو شیر محمد صاحب کی کتاب ہے وہ بھی میں نے ساری دیکھی. انہوں آیات کی تفسیر جب پڑھی نا میں نہیں، وہ صحابی والا مسئلہ نہیں نہ رہا خرم بھائی. میں تو یہ چیز کا دیکھیں، امام مسلم کے جس شاگرد نے صحیح مسلم روایت کی ہے نا، صحیح مسلم کے شروع میں وہ لکھتے ہیں کالا ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مسلم نے امام مسلم کو ان کے شاگرد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کتاب الام میں امام شافعی نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حالانکہ وہ تابعی نہیں ہے اور میری تحقیق میں وہ تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی ہے، کیونکہ کشف المجوب میں خود علی اجویری نے ان کو تبع تابعین میں لکھا ہے. تو ان کو انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. خود امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح سے بڑا افضل شخص دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ امام حنیفہ نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ صحابی کا نام لیتے. تو وہ تبع تابعی ہیں، ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی نے کتاب الام میں اپنی کتاب میں لکھا ہے. دعائیہ کلمات تو دیے جا سکتے ہیں نا جی. لیکن نا جی جب خوارج کے جنازے پڑے ہیں تو سیدنا علی نے ان کے لیے دعا تو کی ہے نا کہ اللہ ان کو بخش دے. ٹھیک ہے، یہ میں تو اس طریقے سے اگر کوئی مطلب سیدنا معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت سے کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہو، ٹھیک ہے، اس نیت سے کوئی دعا کرتا تو ٹھیک ہے نا جناب. ہاں بالکل میں سمجھ گیا ہوں. یہ جو آپ نے مثال باقی جو راضی ہوا والا چکر ہے نا جی، وہ باقی آپ کی بات صحیح ہے. وہ انہی صحابہ کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں ایتھینٹسٹی جو مطلب سابقون الاولون ہے، اور ان کے بارے میں وہ تو شورٹی کے ساتھ ہے، یہ اشرم وشرا ہے، خلفائے راشدین ہے، صلح حدیبیہ کے لوگ ہیں. تو ہاں، تو باقی جو بعد کے لوگ ہیں مطلب ان کے بارے میں ہم دعائیہ کلمات کے طور پہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی بھائی جو آیت ہے نا وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے مکہ فتح کرنے میں نبی کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، نہیں لیکن وہ سورہ بینہ میں بھی تو آتا ہے نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ ہر اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے. پھر وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس میں بھی رضی اللہ کے الفاظ ہے نا کہ اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. یہ ہر ایک بندے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل. تو اب چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ ہمیں مطلب روافض کے طریقے پہ چلنا چاہیے. ہمیں مطلب
سیدنا علی، میں تو شیعوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ علی کے ماننے والے بنو. یہ جمعے کے خطبوں میں صحابہ کو گالیاں نکالنے کی بدعت تو حضرت معاویہ نے شروع کی ہے. تم مطلب حضرت معاویہ کی سنت پہ عمل نہ کرو، تم حضرت علی کی سنت پہ عمل کرو. جی بالکل بالکل. اگر علی کے ماننے والے ہوں، میں تو الحمدللہ علی کا ماننے والا ہوں، اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا احترام کرتا ہوں سیدنا علی کی وجہ سے.